اللہ الرحمن الرحیم فرمایا کذالک قال الذین لا یعلمون، اور اسی طرح کہا ان لوگوں نے جو علم نہیں رکھتے، ان کی بات کی طرح، جس طرح یہود و نصارہ نے بات کہی اسی طرح انہوں نے بھی یہ بات کہی۔ یہ کون ہے؟ یہ ان پڑھ علم سے محروم عرب کے مشرک لوگ تھے۔ انہوں نے کہا ہم سچے ہیں، ہمارے علاوہ سب جھوٹے ہیں۔ مشرکین عرب نے کیا کہا کہ ہم سچے ہیں، باقی جو یہود و نصارہ یہ سابی جو لوگ ہیں یہ جھوٹے ہیں۔ حالانکہ وہ سر سے لے کر پاؤں تک شرک میں ڈوبے ہوئے تھے مشرکین عرب، اور اللہ تعالیٰ کا وہ گھر جو حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل علیہ السلام نے صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے بنایا تھا، اس کی بیرونی دیواروں پر انہوں نے 360 بت نصب کیے ہوئے تھے، جن میں حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل حضرت عیسیٰ حضرت مریم علیہ السلام کے بت بھی شامل تھے، یعنی ان کے بھی بت بنا کر وہاں پر رکھ دیے گئے تھے۔ یہ تو معمولی بات، سب سے بڑی بات یہ غضبناک بات یہ تھی کہ ان بتوں میں اسحاق اور نائلہ کے بت کے بھی شامل تھے، یعنی اسحاق اور نائلہ نام کے بھی اس میں بت شامل تھے۔ اسحاق مرد تھا اور نائلہ عورت تھی، ان کے آپس میں برے تعلقات تھے۔ ان کو خواہش پوری کرنے کے لیے اور کوئی جگہ نہ ملی، کیونکہ اس زمانے میں لوگ تھوڑے ہوتے تھے۔ رات کو جب لوگ اپنے گھروں میں چلے جا گئے تو انہوں نے کعبۃ اللہ کے اندر بدکاری کی، نعوذ باللہ، یعنی بیت اللہ شریف کے اندر۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس عبرت کے طور پر ان کو پتھر بنا دیا، شکلیں تو وہی رہی مگر پتھر میں تبدیل ہو گئے۔ لوگوں نے ان کو عبرت کے لیے وہی کھڑا کر دیا کہ لوگ اس سے عبرت حاصل کریں کہ کعبۃ اللہ میں برائی کا یہ انجام ہوتا ہے۔ مگر کچھ عرصہ گزرنے کے بعد لوگوں نے ان کی پوجا شروع کر دی، عبادت شروع کر دی، جیسے جیسے وقت گزرتا گیا کہ اب یہ ان کے نزدیک محترم ہو گئے، بلکہ عبادت کے لائق ہو گئے۔ مشرکین مکہ کے یہاں سب سے زیادہ محترم مجسمہ ہبل کا تھا، یعنی ہبل کے نام کا تھا۔ یہ انہوں نے حضرت حابیل علیہ السلام کے نام پر بنایا ہوا تھا۔ حضرت حابیل جو حضرت آدم علیہ السلام کے مظلوم بیٹے تھے، جو قابیل نے ان کو شہید کیا تھا۔ تو ان ظالموں نے اللہ تعالیٰ کے گھر کو شرک کے ساتھ بھرا ہوا تھا، اور اس کے باوجود وہ کہتے تھے کہ ہم سچے ہیں باقی سب جھوٹے ہیں، یعنی اتنے برے کام کر کے بھی اور اتنے غلط کام کر کے بھی کہتے تھے کہ ہم سچے ہیں باقی سب جھوٹے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ، بس اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے گا ان کے درمیان قیامت والے دن ان چیزوں میں جن میں وہ اختلاف کرتے تھے، یعنی عیسائی، یہودی اور مشرکین مکہ، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فیصلہ کریں گے۔ یہ فیصلہ عملی طور پر ہوگا کہ سچے جنت میں اور جھوٹے جہنم میں جائیں گے، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا، ورنہ دلائل کے اعتبار سے فیصلہ تو ہو چکا کہ حق کیا ہے باطل کیا ہے۔ یہ لوگ باطل ہونے پر باوجود اس قدر عنادی، یعنی اس قدر حسد، کینہ، بغض کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو عبادت کرنے سے روکتے تھے، کہ مسجدوں سے روکتے ہیں۔ انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ عمل کی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ باقی دعوانا الحمدللہ۔